بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضا امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر قرآن پاک کی کئی صورتوں اور بیشتر آیات مبارکہ میں موجود ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم و شان قدرت اور حکمت کی تعریف کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کے علاوہ سورۃ ذریت کی آیات مبارکہ 47 اور 48 میں فرمایا گیا ہے کہ اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اس طرح سورہ طلاق کی آیت 12 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسے ہی زمینیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا ہے اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب 6 دن کے اندر قائم کیے، پھر خود عرش پر قائم ہوا۔ حدیث لطیف میں رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں کچھ معلومات دی گئی ہیں، جو کہ ایک حدیث صحیح بخاری میں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کو تخلیق کیا اور آسمانوں و دیگر چیزوں کو منگل کے روز تخلیق فرمایا، درختوں کو بدھ کے روز جبکہ تمام جانوروں کو جمعہ کے روز پیدا کیا، اور آخر کار عصر کے بعد جمعہ کے دن آخری حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و پیدائش کا عمل مکمل کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ایام کے مختلف مراحل میں زمین و آسمان اور دنیا کی تخلیق کی، جب کہ جمعہ کا مبارک دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے مقرر کیا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش و تخلیق سے قبل جنات کی تخلیق ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے تخلیق ہو چکے تھے۔